الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے آج کی آیات میں اپنی قدرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری قدرت کا کچھ اندازہ تو لگاؤ کہ میں نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور کیسا وسیع بنایا، کشادہ بنایا، اور پھر اپنی مخلوقات کو رہنے سہنے کے لیے میں نے زمین کو بہترین بچھونا، بہترین بستر بنایا، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو زمین کو میں نے فرش بنایا، اور وہ فرش بھی ایسا نہیں کہ ایسا سخت بھی نہیں کہ اگر کھودنا چاہیں، پانی نکالنا چاہیں تو نہ نکلے، اور نہ ایسا نرم کہ آدمی اگر پیر رکھے تو دھستا چلا جائے، اور نہ ایسا کہ بس تھوڑا سا کھودو تو پانی نکل آئے کہ آپ مکان نہ بنا پائیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسا بہترین فرش بنایا ہے۔ فنعم الماہدون، ہم کتنے اچھے بنانے والے ہیں، یعنی اس سے اچھا اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ کو کھودنا ہو آپ کھود لیں، نہ پتھر کی طرح سخت، اور پانی لینا ہو پانی لے لیں، زمین کو نرم کر کے اگر اس میں دانہ ڈالیں تو زمین سے اگ آئے، پھول نکل آئے، پودا نکل آئے، پیڑ نکل آئے، بیلیں نکل آئیں، اور نہ جانے زمین کے اندر اللہ نے کیسے کیسے خزانے رکھے ہیں۔ اللہ نے اسی کی طرف ارشاد فرمایا فنعم الماہدون، ہم کتنے اچھے زمین کو فرش بنا کر بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے اس کائنات کو عجیب و غریب کاریگری سے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو بنا کر اللہ نے اس کے مقابل چیز کو بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت سے دو قسم کا بنایا ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اللہ نے، سائنس پہلے نہیں مانتی تھی لیکن آج ماننا پڑتا ہے کہ اللہ نے، بنانے والے نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ مثال کے طور پر گرمی، اس کے مقابلے میں ہے سردی، سیاہی کالا پن، اس کے مقابلے میں ہے سفیدی، اندھیرا،
اس کے مقابلے میں ہے اجالا خشکی، اس کے مقابلے میں ہے تری، اسی طرح میٹھا اس کے مقابلے میں ہے کڑوا، خوبصورت اس کے مقابلے میں ہے بدنما، صحت اس کے مقابلے میں ہے بیماری، کفر اس کے مقابلے میں ہے ایمان، زندگی اس کے مقابلے میں ہے موت، اچھائی اس کے مقابلے میں ہے برائی، نر اس کے مقابلے میں ہے مادہ۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اور آپ گنتے رہتے ہیں، اور آج تو سائنس اس بات کو بھی مانتی ہے کہ جو چیز ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آتی، ہم بظاہر نہیں دیکھ پاتے، اس کے اندر بھی مثبت اور منفی پایا جاتا ہے۔ جیسے بجلی بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ہوتا ہے اس کے اندر مثبت اور منفی، اور آج تو ماننے والے اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ درخت اس کے اندر بھی مثبت اور منفی جب پایا جاتا ہے، نر اور مادہ پایا جاتا ہے، تو ان درختوں کے اندر پھل پیدا ہوا کرتے ہیں۔ غرض اللہ کا یہ فرمان آج کا نہیں ہے بلکہ 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ قدرت میری دیکھنی ہے تو دیکھو، اللہ نے تنہا کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، تنہا اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کی ان چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرو اور سمجھ جاؤ کہ یہ کسی بنانے والے کی بہترین کاریگری ہے جو اپنی کاریگری میں یکتا اور بے نیاز ہے۔ اس لیے لوگو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں یعنی اللہ ہی ہوں تمہارے واسطے جو کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لہذا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو جس نے کچھ نہیں بنایا، جو خود مخلوق ہے، چاند سورج ستارے جو خود مخلوق ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برابر آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی کسی نے جادوگر کہا ڈرانے پر سمجھانے پر، کسی نے مجنوں کہا، لیکن آپ کسی بات پر نہ تو غم کریں اور نہ ان کی بات سنیں۔ آپ کا جو کام ہے آپ اس کو کرتے رہیں۔ کہنے والے اگر جادوگر کہیں، کہنے والے مجنوں کہیں، تو اللہ ان سے نبٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی باتوں کو کوئی اگر ہنسی مذاق میں اڑائے تو اڑانے دے، اللہ نے تھوڑے دن کے لیے مہلت دی ہے، اور جب پکڑ کرنے پہ آتے ہیں اللہ تو وہ برابر پکڑ کرنا بھی جانتے ہیں۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنا فرض نصیحت کے ذریعے سمجھانے کا حق ادا کر چکے۔ اب اگر یہ نہ مانے تو آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ سمجھاتے رہیں، لیکن آپ سمجھاتے رہیں اس لیے کہ سمجھانا مؤمنین کے ایمان کے اندر اضافہ کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے حجت تمام ہو جائے گی۔ حجت تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو اب اللہ کے ہاں آپ کی نہ تو کوئی پکڑ ہوگی، اور پھر ان کو یہ کہنے کے لیے نہیں باقی رہے گا کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا۔ یہ آج کی تلاوت کی جانے والی ان آیات کا مفہوم اور خلاصہ ہے جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کو ساحر و مجنوں کہیں تو بالکل فکر نہ کریں،
اس لیے کہ ہر سرکش آدمی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ تمہیں نافرمانی کرنی ہے تو سچے دین کی کرنی ہے، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، لوگوں کے لیے رزق اترتا ہے تو لوگوں میں کشادگی آتی ہے، وسعت آتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے، ہم وسعت کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ کوئی بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ آسمان سے رزق کو نازل کر کے لوگوں میں کشادگی کرنے والے ہیں، یا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، لہذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اسی کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، کیونکہ کسی نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، وہ سب مخلوق ہیں۔ یقین جانو میں اسی کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ یعنی جب جب نافرمان قوموں کے پاس سمجھانے والے آئے، انہوں نے یا تو جادوگر کہا یا دیوانہ کہا۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ ایک دوسرے کو، یعنی نافرمان لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ بس جادوگر یا دیوانہ یا حق بات کہنے والے کی بات کو دبانا ہے، کیا اس کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں جو نبی کی بات کو نہ مانیں، مذاق بنائیں، وہ سرکش اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، لہذا اے پیغمبر آپ ان سے، یعنی مذاق بنانے والوں سے، سرکشی کرنے والوں سے بے رخی اختیار کریں، کیونکہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو، تذکیر جس کو کہا جاتا ہے،
یہ کرتے رہو، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔